السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج ہمارے سامنے مرزا غالب کی دو مختصر غزلیں ہیں، ایک میں 2 شعر ہیں اور ایک میں 3، تو ہم ان دونوں غزلوں کو ملا کر آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ پہلی غزل کا پہلا شعر ہے: رحم کر ظالم کہ کیا بود چراغ کشتہ ہے، نبض بیمار وفا دود چراغ کشتہ ہے۔ بود کا مطلب ہے، ویسے تو بود کا مطلب ہوتا ہے ہستی، لیکن یہاں بود کا مطلب ہے تھا، اور چراغ کشتہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چراغ جو بجھا ہوا ہو، اور بیمار وفا اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص وفا کا بیمار ہو، یعنی جسے بیمار محبت بھی کہتے ہیں، جسے کوئی چیز راہ وفا سے نہ ہٹا سکے، جو سچا عاشق ہو تو اس کو بیمار وفا کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں مرزا اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ظالم محبوب، میں عشق میں بجھے ہوئے چراغ کی طرح ہو گیا ہوں، یعنی بجھے ہوئے چراغ کی صورت اختیار کر گیا ہوں۔ تو خود سوچ کہ بجھے ہوئے چراغ کی ہستی ہی کیا ہوتی ہے۔ ہم آپ کو بتانا بھول گئے، دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو۔ سچے اور جان باز عاشق کی نبض وہی حیثیت رکھتی ہے جو بجھے ہوئے چراغ سے اٹھنے والے دھوئیں کی ہوتی ہے، کہ اٹھا اور ختم ہو گیا۔ اب نبض اس لیے استعمال کیا ہے کہ نبض زندگی کی علامت ہے۔ جب کسی کی نبض نہ چل رہی ہو تو خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مر چکا ہے، لیکن کسی کی نبض اگر چل رہی ہو، چونکہ نبض کا تعلق دل کی دھڑکن کے ساتھ ہوتا ہے، خون کی جسم کے اندر جو گردش ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے، تو اس لیے فرماتے یہ ہیں کہ سچے اور جاں باز عاشق کی نبض وہی حیثیت رکھتی ہے جو کسی بجھے ہوئے چراغ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چراغ بجھ جاتا ہے تو اس سے ایک دھواں اٹھتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے اس شعر کا مطلب لوگوں نے اور طرح سے بھی کیا ہے، لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی مطلب اس کا ہمیں درست لگتا ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کا اگلا شعر ہے: دل لگی کی آرزو بے چین رکھتی ہے ہمیں، ورنہ یہاں بے رونقی سود چراغ کشتہ ہے۔ آرزو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، حسرت کو کہتے ہیں، ارمان کو کہتے ہیں۔ اب بے رونقی یہ بھی بہت واضح ہے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی ہلچل نہ ہو، زندگی کی کوئی زندگی کا کوئی نشان نہ پایا جاتا ہو، اور سود کہتے ہیں منافع کو، اور چراغ کشتہ ابھی ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کہ بجھے ہوئے چراغ کو کہتے ہیں۔ اب اس کا معنی اگر ہم اس کے کریں تو کچھ ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ شمع ہو یا چراغ ہو تو اس کا روشن ہونا یا اس کا جلنا نقصان کا باعث ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جلنے سے شمع جو ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا پگھل کر ختم ہو جاتی ہے، اور اگر چراغ جل رہا ہے تو اس کا تیل اور اس میں جو فیتا ہوتا ہے جسے فتیلہ بھی کہتے ہیں، دونوں کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کی رونق روشن رہنے اور جلنے ہی سے ہے، کیونکہ اگر آپ شمع نہیں جلائیں گے اور چراغ نہیں جلائیں گے تو وہ ایک طرح سے بے رونق رہیں گے۔ اب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آج کے زمانے کی بات کریں کہ آپ کے گھر میں ایک بجلی سے روشن ہونے والا بلب لگا ہوا ہے، تو آپ اگر چاہیں تو اس بلب کو نہ جلائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اپنی رونق نہیں دکھائے گا، یعنی اس میں سے روشنی پیدا نہیں ہوگی اور کمرے میں اندھیرا رہے گا۔ یعنی روشن نہ ہونا اور بے رونق رہنا شمع اور چراغ کے لیے نفع بخش ہے، اور یہی کیفیت وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی ہے، کہ ہم بھی بے رونقی قبول کر لیں اور عشق کے چکر سے نکل جائیں تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں دل لگانے کی آرزو بے چین رکھتی ہے،
اور یہی بے چینی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ غرض کہ انسان میں دل لگانے کی جو ایک قدرتی یا ایک فطری تڑپ ہے، اس کی حیثیت وہی ہے جو شمع اور چراغ کے روشن ہونے کی ہے۔ انسانی زندگی کی رونق اسی تڑپ سے ہے، جس طرح شمع اور چراغ کی رونق ان کی روشنی سے ہے۔ یہ صحیح ہے کہ روشنی، شمع یا چراغ کچھ بھی ہو، جب وہ روشن ہوتے ہیں تو وہ رفتہ رفتہ اپنے خاتمے کی طرف جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کے لیے عشق کی تڑپ جو ہے وہ موت کا پیغام بن جاتی ہے، بن سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ اس بے رونقی سے کی زندگی گزارنے سے کیا بہتر ہے کسی شمع اور چراغ کی طرح آدمی روشن ہو اور کہیں پر عشق کر لے، کسی سے پیار کر لے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ عشق اور پیار آدمی کو ختم کرتا ہے، لیکن کم از کم بے رونق زندگی سے تو آدمی بچ سکتا ہے۔ یہ تھی پہلی غزل۔ اب دوسری غزل جو ہے وہ بھی مختصر ہے، اس میں 3 اشعار ہیں، تو ہم اس کو بھی جیسا کہ آپ کو بتایا تھا آج کے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: چشم خوباں خامشی میں بھی نوا پرداز ہے، سرما تو کہوے کہ دودھ شعلہ آواز ہے۔ چشم خوباں، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، اور خوباں کہتے ہیں حسینوں کو، جو بہت جمیل ہوں، حسین ہوں، ان کو کہتے ہیں۔ اور خامشی آپ کو بتا چکے ہیں پہلے بھی کئی مرتبہ کہ خاموشی کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ اور نوا پرداز کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا، باتیں کرنے والا، گفتگو کرنے والا۔ اور شعلہ آواز کہتے ہیں ایک آواز کا شعلہ، ویسے تو اس کا مطلب ہے آواز کا شعلہ، لیکن اس سے مراد وہ آواز ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ وہ پرسوز آواز ہے جو دلوں میں اثر کر جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں، آپ نے سنا ہوگا، بعض لوگوں کو آمنے سامنے بھی سنا ہوگا، بعض کو ریڈیو پر بھی سنا ہوگا یا ٹیلی ویژن پر بھی، کہ جو دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ حسینوں کی جو آنکھ ہے وہ خاموش بھی رہے تو بڑی مزے کی باتیں کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے ہر لمحہ ایسے اشوے اور ایسے اشارے ہوتے رہتے ہیں جو دلوں میں اتر جاتے ہیں، اور عاشقوں کے لیے ان باتوں میں بہت زیادہ لطف ہوتا ہے، بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور پھر وہ آنکھوں میں سرما لگا لیتے ہیں، یعنی حسین آنکھوں میں سرما لگا دیتے ہیں، تو یہ سرما گویا آواز کے شعلے کا دھواں بن جاتا ہے۔ اب اس میں ایک نقطے کی بات کی ہے مرزا غالب نے، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، کہ اگر کوئی سرما کھا لے، یعنی کسی کے حلق سے اگر سرما اتر جائے تو اس کے کھانے سے آواز بیٹھ جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ حسینوں کی آنکھ کے سرمے کو ان کی دلاویز گفتگو کے شعلے کا دھواں سمجھنا چاہیے۔ یعنی بات میرا خیال ہے بہت واضح ہو گئی ہے کہ ایک طرف تو فرماتے ہی ہیں کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ جو چشم خوباں ہے ان کی خامشی بھی ایسی ہے کہ جیسے باتیں کر رہی ہو، لیکن کہتے ہیں کہ جب آنکھوں میں سرما لگا لیتے ہیں تو اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ان کی آواز کسی شعلے کی طرح ہے۔ بتاتا کیا ہے؟ محسوس ہوتی ہے، یعنی صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ گویا باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ شعر ہے کہ پیکر عشاق ساز تالے ناساز ہے، نالا گویا گردش سیارہ کی آواز ہے۔ اب پیکر عشاق کا مطلب ہے عشق کرنے والے، اور ساز تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، یعنی پیکر، ساز، ناساز، یہ سارے الفاظ انہوں نے اس کے اندر استعمال کیے ہیں۔ تو یہاں پر پیکر اور عشاق آپ سمجھ لیجیے کہ عاشقوں کے وجود کو کہہ رہے ہیں
تو کہتے ہیں کہ عاشقوں کا جو وجود ہے وہی تقدیر کی ناسازگاری یا بدنصیبی کا ساز ہے، اور وہ جو فریاد اور فغاں کرتے ہیں اسے ستارے کے پلٹا کھا جانے کی آواز سمجھنا چاہیے۔ مطلب یہ ابھی آپ کو شاید ہم نے بتایا نہیں، گردش تو کہتے ہیں گھومنے کو، اور سیارہ کہتے ہیں ستارے کو، اور نالا کہتے ہیں رونے کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ عاشق بہرحال سیاہ بخت ہیں، یعنی کالے نصیبوں والے، اور تقدیر ان کا ساتھ نہیں دیتی، ہمیشہ ان کے خلاف رہتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے انہوں نے پیکر، ساز، ناساز، نالا، گردش، سیارہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی کوئی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت صاف اور واضح مطلب ہے۔ آئیے آخری شعر دیکھتے ہیں اس کا کہ دستگاہ دیدہ خونبار مجنوں دیکھنا، یک بیاباں جلوہ گل فرش پا انداز ہے۔ دستگاہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں مہارت حاصل کر لینا، کوئی کام کرنے کی طاقت ہو یا قدرت ہو یا پہنچ میں ہو، تو اس کو دستگاہ کہتے ہیں۔ اور اس میں خونبار کہتے ہیں خون برسانے والی۔ دیدہ خونبار مجنوں کا مطلب ہے مجنوں کی خون برسانے والی آنکھیں۔ اب خون برسانے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جب ایک آدمی روتا ہے تو پہلے اس کے آنسو نکلتے ہیں، جب بہت زیادہ روتا ہے تو اور نکلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ بہت ہی زیادہ روتا ہے تو کہتے ہیں، شعراء کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے بجائے پانی کے اور آنسوؤں کے خون نکلنے لگتا ہے۔ یہ ساری عشق کی منزلیں ہیں، اور عشق کے بارے میں بہت سارے پیچھے بھی مرزا غالب کے ایسے اشعار گزر چکے ہیں کہ جن کے اندر ان دیدہ خونبار یا خوبار آنکھوں کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ اور مجنوں تو ایک استعارہ ہے جو کہ اکثر شاعر اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یا کوئی مثال دینی ہو تو اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ پھر اس سے وہی لیلا مجنوں والی کہانی جڑی ہوئی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ مجنوں ایک ایسا عاشق تھا جس کو لیلا نہیں مل سکی، تو اس کی طرف ہی انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اور یک بیاباں جلوہ گل کا مطلب ہے کہ پھولوں کی انتہائی کثرت، جہاں پر بہت زیادہ پھول ہوں اس جگہ کے لیے انہوں نے یک بیاباں جلوہ گل استعمال کیا ہے۔ اور فرش پا انداز، وہ فرش یا کوئی ٹاٹ کا ٹکڑا جو جوتوں کی گرد صاف کرنے کے لیے کمرے کی چوکھٹ سے باہر بچھا دیتے ہیں نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی بہت صاف ستھرے کمرے میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، آج کل تو ربڑ کا بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی قالین کا ٹکڑا ہوتا ہے گھٹیا قسم کی، کہ اس سے کمرے میں جانے سے پہلے آپ گرد صاف کر لیتے ہیں، جوتے صاف کر لیتے ہیں، تو وہ بالکل ہی چوکھٹ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو وہ یعنی فرش پا کہہ رہے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ دیکھیے مجنوں کی لہو رونے والی آنکھ کی قدرت اور اس کی پہنچ کا اور اس کی دسترس کا اور مہارت کا کیا عالم ہے کہ نجد کے صحرا میں پھولوں کی کثرت اس پیمانے پر پہنچ گئی ہے کہ پھول ہی فرش پا انداز کا کام دے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ جیسے دیکھیے آپ ایک کمرے میں جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک قیمتی قالین بچھا ہوا ہے، تو اس کے باہر جو کپڑا بچھا ہوا ہوتا ہے، ٹاٹ بچھا ہوا ہوتا ہے، کچھ بھی، تو وہ اس کے مقابلے کا نہیں ہوتا، وہ ایک گھٹیا کپڑے کا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس سے جوتے صاف کرنے۔ لیکن وہ فرما یہ رہے ہیں کہ یہ مجنوں جو رویا تو اس کی رونے کا کیا اثر ہوا کہ جو نجد وہ جگہ تھی، وہ صحرا تھا، وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر مجنوں رہتا تھا، اور وہیں وہ دیوانہ ہو کے اس کی صحرا میں نکل گیا تھا لیلا کے عشق میں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جناب وہاں پر یہ عالم نہیں ہے، وہاں پر تو یہ عالم ہے کہ جو پھول ہیں وہ ایک طرح سے اس فرش پا انداز کا کام کر رہے ہیں۔ تو اچھا شعر ہے۔ دستگاہ یا دیدہ خوبار یا یک بیاباں جلوہ گل اور فرش پا، اس کی مناسبت بہت واضح ہے، تو اس کا
مزید ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت ہم نہیں سمجھتے. ویسے اگر آپ مزید چاہیں گے تو کمنٹس میں لکھ دیجئے گا، تو انشاءاللہ جو بھی بن پڑے گا ہم ضرور کریں گے. تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل. اس کی کچھ آج کی غزل کیا بلکہ 2 غزلیں چھوٹی چھوٹی سی. تو امید ہے کہ اب آپ جب کبھی بھی یہ اشعار پڑھیں گے تو یہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ہم آپ سے اب چاہتے ہیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ اگلی محفل میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.